کتاب حنیف نام، مصنف حنیف شریف، بلوچی سے ترجمہ نذیر بلوچ۔ پہلا قصہ، میں، عثمان اور وہ۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نہیں اٹھا۔ آج کل نہ جانے کیوں مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ دن میں 10-11 دفعہ دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں مگر کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جب دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے والے فلیٹ میں رہنے والے وکیل کام سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور پھر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا ہوں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کام سے باہر نکلا تھا۔ جو ہی وہ اپنے فلیٹ میں جاتا ہے تو میں بھی جلدی سے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ اچانک دروازے کی گھنٹی پھر بجی۔ یار تم پاگل ہوتے جا رہے ہو، عثمان نے چائے کی کیتلی چولہے پر چڑھائی اور کہا۔ پھر وہی لو فیٹ دودھ۔ میں عثمان کے ہاتھ میں دودھ کا ڈبہ دے کر چلایا۔ عثمان نے دودھ چائے دانی میں ڈال دی، پھر چائے پتی اور شکر اکٹھے دودھ پہ چھڑک دی۔ الائچی کہاں ہے؟ دوسرے دراز میں ہے، لیکن تم جتنا کوشش کرو یہ دودھ والا چائے ذائقہ دار نہیں بنے گی۔ عثمان مسکرایا اور 4 دانے الائچی لے کر کیتلی میں پھینک دی۔ اچانک دروازے کی گھنٹی پھر بجی۔ میں نے کھولا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ دروازے کی گھنٹی جتنا بھی بجے نہیں کھولوں گا، لیکن دروازہ کھلا تھا اور میں سر نکال کر باہر دیکھ رہا تھا۔ وکیل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، وکیل کے آنے میں کافی وقت تھا۔ اس کا فلیٹ بند تھا۔ دروازے کی کنڈی کے پاس وکیل کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ اچانک وکیل کے فلیٹ کی گھنٹی کی آواز سنائی دی، پھر بجی۔ اس سے پہلے میں تیسری دفعہ گھنٹی بجاتا دروازہ کھل گیا۔ بوڑھی عورت دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ وکیل تنہا ہوگا۔ اچانک بوڑھی عورت نے ایک بات کی۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن لگتا یہی کہہ رہی ہوگی کیا چاہیے۔ ایک دفعہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں، کس کا نام لوں، لیکن پھر میں نے وکیل کا پوچھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وکیل دروازے پہ کھڑا تھا۔ وہ ابھی نہا کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ جمعے کے دن جا کر وکیل کا پوچھو؟ عثمان زور سے ہنسا اور میرا مذاق اڑانے لگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج جمعہ ہے؟ نہیں، مجھے بتاؤ، تمہیں کیا مرچی لگی تھی کہ جا کر وکیل کے دروازے کا بل بجاؤ؟ اسی اثنا میں اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ عثمان اٹھ کر دروازے کی جانب گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ وکیل کہہ رہا تھا کہ تمہارے مہمان کی طبیعت کیسی ہے؟ ہم دونوں بہت ہنسے۔ میں نے وکیل کو بتایا تھا کہ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، تمہارے پاس کوئی گولی مولی ہے؟ موبائل دیر سے بج رہی تھی۔ میں اٹھ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھے اس شہر میں جانتا ہوگا؟ موبائل اٹھایا۔ کسی نے موبائل کی الارم رات 3 بجے پر سیٹ کیا تھا۔ اگر میں نے تو کیوں؟ کس کے لیے؟ مجھے آدھی رات کو اٹھنا تھا۔ میں نے موبائل ٹیبل پہ رکھا اور باہر چلا گیا۔ عثمان اپنے کمرے میں تھا۔ دروازے کا ہینڈل ہلایا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ عثمان ہمیشہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتا تھا۔ میں نے باورچی اور ٹی وی لاؤنج کے لائٹیں بجھائیں، فریج سے پانی کا بوتل نکالا اور اپنے کمرے کی طرف لوٹا۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ باہر اسٹریٹ لائٹ روشن اور گلیاں سنسان تھیں۔ سارے گھروں پر قبرستان کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج کل لوگ خود بھی سوتے ہیں اور ساتھ میں اپنی گھروں کی روشنیاں بھی گل کرتے ہیں۔ میں نے خود کلامی کی۔ اسی اثنا میں ایک تیز رفتار گاڑی گزری۔ پھر وہی سنسان سڑک تھا۔ دور مسجد کے مینار دکھائی دے رہے تھے۔ مینار روشن تھے۔ خدا کے گھر میں کوئی جاگ رہا ہے یا یہ روشنیاں رت جگہ میں ہیں؟ سامنے والے گھر کے گیٹ کی آواز آئی، پھر ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ اس شخص نے گاڑی گیٹ کے سامنے روک دی اور خود گھر کے اندر گھس گیا۔ میں نے کھڑکی بند کی، پردے چڑھا دیے، موبائل اٹھا کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ وکیل کے دروازے کے سامنے والے نام کی تختی پر اچھڑتی سی نگاہ ڈال کر نیچے اتر گیا۔ اسی دوران جب میں سڑک پر پہنچا، وہ گاڑی ابھی تک گیٹ کے سامنے کھڑی تھی اور وہ شخص واپس نہیں آیا تھا۔ سڑک پر پیلی روشنی پھیلی تھی۔ سڑک اسی طرح تنہا پڑا تھا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا ہے، روشنیاں یرکان زدہ ہیں، کسی کو فکر بھی نہیں ہے۔
मैं आवारा घूम रहा था, सोच रहा था, खामोशी से इंतज़ार में था कि जाने कब गेट के सामने खड़ी गाड़ी गुजरेगी, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं गुजरा। मैं सड़क के दाएं जाएं मुड़कर मरकजी रोड पकड़ ली। क्या हुआ तुम्हारे उस लड़की का? उस्मान ने पूछा। कौन से? मैंने अनजान बनकर जवाब दिया। अरे वही तवाज़ा, कॉलेज में तुम जिसके पीछे पड़े थे। उसने शादी कर ली, बच्चे बच्चे होंगे। ये लो। उस्मान ने कहका लगाया। अभी तो उसने शादी कर ली, बातचीत नहीं है? उस्मान ने पूछा। नहीं, एक बंदे से कहा था कि उसे जाकर कहो कि फिलहाल तुम्हारा नंबर मांगा। फिर दिया? उस्मान ने टीवी की आवाज़ धीमी करके पूछा। नहीं। मैं उठा और फिर टीवी की आवाज़ ऊंची की। अचानक घंटी की फिर आवाज़ आई। मैंने घड़ी देखी, रात के 4 बज रहे थे। ये दूसरी रात थी कि मैं इसी वक्त बेदार हो रहा था। मैं जानता था कि दरवाजे पर कोई नहीं है, कोई मेरे अंदर से घंटी बजा रहा था। तो कल रात मोबाइल भी? फिर मुझे ख्याल आया। मैंने मोबाइल निकाल कर अलार्म देखा, बंद था। इसी दौरान घंटी फिर बजी। मैंने घंटी की तरफ तवज्जो न दी और उठ गया। खिड़की से बाहर रात का नज़ारा किया, फिर दोबारा खिड़की के पर्दे चढ़ाए और कल रात की तरह बाहर निकल गया। फिर मैं पार्क में बैठा था। पार्क में कोई नहीं था। रात थी और इसके इर्द गिर्द मैं, हम दोनों पार्क के गोशे वाले बेंच पर बैठे थे। अच्छा है रात को ये पार्क बंद नहीं करते हैं, मैंने दिल में सोचा। हमारे यहाँ तो मस्जिदें रात को ताले लगाकर बंद कर दी जाते हैं। घर और पार्क तो अपनी जगह, हमारे यहाँ पार्क है हमारे बाजार में। न जाने क्यों मैंने सोचा। एक दफ़ा मैंने अपने मोहल्ले के पेश इमाम से पूछा तो उसने कहा कि आजकल हीरोइंची बहुत हैं। मैं बहुत हंसा। अब मस्जिदें नशेइयों से डरने लगे हैं। अक्सर ये बात मेरे जहन में रहती थी, खासकर जब मैं मस्जिदों के सामने से गुजरता और उनके मरकजी दरवाजे पर बड़े ताले लटकते देखता। कभी एक से ज़्यादा ताले पड़े होते थे। वक्त के साथ साथ खुदा का खौफ भी बढ़ रहा था। लेकिन एक बात पर हैरान था कि मेरा दिमाग मस्जिद और उसके तालों पर क्यों अटका हुआ है। मैं ये क्यों नहीं भूलता कि न जाने मस्जिद में और कितने दरवाजे होंगे, वहाँ और कितने ताले होंगे। अच्छा याद आया, हमारे मोहल्ले में पार्क थे। फिर इस मामले पर गौर करने के बजाय मैं पार्क की खामोशी और तन्हाई में खो गया। लगता है आजकल तन्हाई बढ़ती जा रही है, तवाज़ा ने मुझसे कहा था। एक बात जानते हो, उस दिन तवाज़ा बात कर रही थी। वैसे कॉलेज के शुरू में मैं ये नहीं जानता था कि तवाज़ा भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी, इसीलिए मैं और अपने उस्मान जब 3rd ईयर में पहुंचे तो मैंने तवाज़ा को पहली बार देखा। उस दिन बारिश की वजह से मैं कॉलेज देर से पहुंचा। बारिश ने मेरा और मेरे कपड़ों का बुरा हाल कर दिया था। तवाज़ा ने पहली दफ़ा मुझे देखा, किसी खातिर में नहीं डरा। अपनी सहेली से पूछा, ज़रूरी है कि इंसान हर रोज़ कॉलेज जाए? सहेली बेचारी हैरान रह गई, क्या कहे। मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं तो। तन्हाई आजकल और बढ़ती जा रही है। मैं तवाज़ा की यादों में खोया था, उससे बातें कर रहा था। तन्हाई सिर्फ बढ़ती नहीं जा रही थी, निगल रही थी। इसी दौरान एक शख्स के पार्क के अंदर आने से वक्त थम गया, खामोश, साकिन। फिर थोड़ी देर बाद पार्क में हम तीनों थे। उसने सिगरेट सुलगाई और पीने लगा। अब वहाँ मैं, रात और उस शख्स के अलावा एक सिगरेट सुलग रही थी। मैं नींद से उठा, एसी बंद की, बाहर निकला। फ्रिज का दरवाज़ा खुला था। उस्मान काम पर गया था। मैंने पानी का बोतल निकाल कर फ्रिज बंद की। बंद करने से पहले मेरी नज़र लो फैट वाली दूध की डब्बी पर पड़ी। मुझे पता था कि इस दूध को जब तक बहुत ज़्यादा ना उबालूं इसे नहीं पी सकता। इसीलिए मैंने दूध, चाय पत्ती, शक्कर और 2 दाने इलायची की इडली में डालकर चूल्हे पर रख दी और फिर अखबार ढूंढने निकला। अखबार टीवी लाउंज में पड़ा था। अखबार उठाकर फिर बावर्ची खाने में आ गया। बावर्ची में कल रात के सारे जूठे बर्तन उसी तरह पड़े थे। कचरादान भी कचरे से भरा था। चाय के चम्मच ढूंढने की कोशिश की मगर कहीं नजर नहीं आई। कहाँ फेंक दिया उस्मान ने ये चम्मच। इसी दौरान चाय उबल कर नीचे गिरने लगी। मैंने चूल्हा बंद करके वापस टीवी लाउंज आ गया। मैं दुनिया का वाहिद शख्स था जिसे अपने हाथों से बनी हुई चाय अच्छी नहीं लगती। चाय के पहले घूंट भरने से इस बात में और पुख्तगी आ गई। ऐसी कड़वी चाय। मैंने चाय टेबल पर रखी और अखबार के साथ मसरूफ हो गया। चाय टेबल पर उसी रंग में पड़ा था और अभी मैंने अच्छी तरह अखबार भी नहीं देखा था कि घंटी फिर बजी।
عثمان آ گیا تھا۔ اس نے فائل ٹیبل پر پھینکے اور باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ میں بھی پیچھے اس کی تلاش میں نکلا۔ فریج کا دروازہ کھلا تھا۔ اس دفعہ لو فیٹ دودھ کا ڈبہ غائب تھا۔ میں نے فریج کا ڈھکنا بند کر دیا۔ تم فریج کا دروازہ بند کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے باورچی خانے کے اندر آتے ہی پوچھا۔ کھلا تھا کیا؟ کھلا تھا، میں نے بند کیا۔ اور یہ چمچ کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے۔ میں نے سارا باورچی خانہ ایک کر دیا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ ادھر ہی ہوگا، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ پاؤں تو اس کے ہیں نہیں، کہیں کسی چیز کے نیچے رہ گیا ہوگا۔ چائے میں ابال آ چکا تھا۔ چائے پیو گے؟ عثمان نے پوچھا۔ مجھے یہ دودھ پسند نہیں ہے۔ عثمان زور سے ہنسا۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا عثمان چائے بنانے میں لگا ہوا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا۔ مجھے توازہ کا خیال آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ آج کل تنہائی میرے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی دوران گھنٹی کی پھر آواز آئی۔ جاؤ بابا، جو بھی ہے، تیسری دفعہ گھنٹی بجا رہا ہے، اس طرح تو وہ گھنٹی اکھاڑ کر لے جائے گا۔ عثمان نے میری طرف دیکھا اور چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہی سامنے والی فلیٹ میں رہنے والی بڑھیا سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے کپ کپ آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ گھنٹی پر، آنکھیں مجھ پر ٹکی تھی۔ اسی دوران گھنٹی پھر بجی۔ اس دفعہ عثمان بھی بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ وکیل کل رات فوت ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے سوچا کہ سو رہا ہوگا، کام پر بھی نہیں گیا، تو ماں نے سوچا کہ شاید آج چھٹی ہوگی۔ لیکن جب وہ کھانے کے لیے نہیں اٹھا تو اس کی بڑی ماں نے اسے جگانے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں اٹھا۔ بوڑھی عورت پریشان ہو گئی۔ اس کا اس عمارت میں صرف ایک جاننے والا تھا، وہ میں تھا۔ میں پہلی دفعہ اس کے دروازے پر اس کے بیٹے سے پوچھ بیٹھا تھا کہ سر درد کا گولی ہے یا نہیں۔ وکیل اور عثمان کے فلیٹ ایک جیسے بنے تھے، 4 کمرے، 2 باتھ روم اور ایک باورچی خانہ۔ لیکن وکیل کے سارے کمروں میں قرآنی آیات اور درود آویزاں تھے۔ تمام فلیٹ لوبان کی خوشبو سے معطر تھے۔ باورچی خانے میں پانی کے نل کے ساتھ چمچ لٹکی ہوئی تھی۔ تمام برتن، چمچے صاف و ستھرا دیوار پر بنے شیلف میں سجے تھے۔ وکیل سوڈان کا رہنے والا تھا۔ اس ملک میں جہاں میں کچھ سالوں کے لیے آیا تھا، وہ وکالت کرنے آیا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک بوڑھی عورت تھی، ہمارے خیال سے وہ اس کی ماں تھی۔ بیوی بچوں کا معلوم نہیں تھا۔ اس بڑھیا کے علاوہ ہم نے کسی اور کو یہاں نہیں دیکھا تھا، بس یہی بوڑھی عورت تھی، مگر بڑھیا بڑی ہمت والی تھی۔ وہ کمرے کے اندر آئی، اس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ میں اور عثمان دنیا کے کچھ ہی لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مردے کے سہانے بیٹھ کر چائے پی تھی۔ چائے تو کمال کی تھی ہے نا؟ ہم واپس ہو گئے۔ جب ہم عثمان کے فلیٹ میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ عثمان کے چائے میں ابال آ چکی تھی، کیتلی اور چولہا چائے سے گندی ہو چکی تھی۔ ہاں، لیکن مجھ سے پیا نہیں گیا۔ عثمان کیتلی اٹھا کر نلکے کے نیچے رکھ دی اور پانی کھولی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں چائے میں مردے کا ذائقہ تھا۔ عثمان نے اپنے لو فیٹ دودھ کی ڈبی اٹھا کر فریج میں رکھی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں دیر تک چولہے کے پاس کھڑا رہا۔ چولہا میلا تھا، ہر طرف ابلے ہوئے چائے پتی اور شکر کی بو پھیلی تھی۔ اسی دوران جب باورچی خانے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اچانک میری نظر چمچ پر پڑی۔ وہ کچرا دان کے ساتھ والے گیس سلنڈر کے پیچھے پڑا تھا۔